السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں عرفانہ شاہین اور عبد القدیر۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بجلی چوری اور تحصیلی نقصانات کے خاتمے کی جامع حکمت عملی وضع کرنے کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف نے متعلقہ حکام سے کہا کہ ملک میں بجلی کی پیداوار اور ترسیلی نظام کے لیے اصلاحات کو حتمی شکل دی جائے۔ وزیر خزانہ نے ممکنہ دیوالیے کے بارے میں افواہوں کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ تمام اقتصادی اشاریے مثبت سمت میں گامزن ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے اگلے 2 ماہ کے لیے شرح پالیسی میں 300 پوائنٹس اضافہ کرتے ہوئے 20% کر دیا ہے۔ چین نے تجارتی قرضہ فراہم کرنے والے اور کثیر الجہتی مالیاتی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ معاشی استحکام کی کوششوں میں پاکستان کی مدد کریں۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے علاقائی اور عالمی سطح پر تخفیف اسلحہ کے لیے نئی پالیسی کے بارے میں پاکستان کی تجویز کا اعادہ کیا ہے۔ نادرا نے اجازت آپ کی سروس متعارف کرائی ہے، جس کے ذریعے شہری اپنے قومی شناختی کارڈ کی جانچ پڑتال کے لیے اپنی تصدیق کریں گے۔ باکو میں غیر جانبدار تحریک کے سربراہ اجلاس میں پاکستان نے جموں کشمیر کے دیرینہ تنازع کے منصفانہ، پرامن اور فوری حل پر زور دیا ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوج کی طرف سے کپواڑہ کے ایک بے گناہ شہری کے زیر حراست قتل کی سخت مذمت کی ہے۔ سکھوں کی نمائندہ تنظیم سکھ فار جسٹس نے G20 ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ ان کی بھارت سے علیحدگی کے لیے خالصتاً ریفرنڈم حق کی حمایت کریں۔ پاکستان سپر لیگ میں لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے درمیان لاہور میں میچ جاری ہے۔ اور ممتاز اردو شاعر ناصر کاظمی کی آج 51ویں برسی منائی گئی۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عبد القدیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بجلی چوری اور ترسیلی نقصانات کے خاتمے اور ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کی حکمت عملی وضع کرنے کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاور ڈویژن کو ہدایت کی کہ وہ اس سال 23 جنوری کو ملک بھر میں بجلی کی بندش پر ذمہ داران کے خلاف فوری کارروائی کریں۔ بجلی کی بندش کے بارے میں انکوائری رپورٹ کمیٹی میں پیش کی گئی۔ رپورٹ میں کہا ہے کہ انسانی غفلت اور بجلی کے ترسیلی نظام میں خامیاں بندش کی بڑی وجوہات تھیں۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کوٹ ادو پاور کمپنی کے پاس بلیک شاٹ سہولت سے لیکن اس بجلی گھر کا معاہدہ ختم ہو گیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قوم انتظار کر رہی ہے کہ اس بڑے واقعے کے ذمہ داران کو اس سنگین غلطی پر سزا دی جائے۔ اجلاس کے شرکاء سے باتیں کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قوم انتظار کر رہی ہے کہ بجلی کے اس ملک گیر بریک ڈاؤن کے واقعے کے ذمہ داران کو اس سنگین لاپرواہی پر کڑی سزا دی جائے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو بجلی کے نظام کی نگرانی اور ڈیٹا کنٹرول کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ انہوں نے بجلی کی پیداوار اور ترسیلی نظام میں اصلاحات کے لیے ایک جامع لاہ عمل تشکیل دینے اور اسے کابینہ کی منظوری کے لیے پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ پاور ڈویژن نے وفاقی کابینہ کو بجلی چوری اور لائن لاسز کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ پاور ڈویژن نے ان علاقوں میں صورتحال کنٹرول کرنے کے لیے خصوصی پولیس فورس تشکیل دینے کی تجویز پیش کی، جہاں لائن لاسز 60% یا اس سے زیادہ ہیں۔ اجلاس کو یہ بھی بتایا گیا کہ ملک بھر میں الیکٹرک ٹیوب ویلوں کو شمسی توانائی پر منتقل کرنے کا منصوبہ زیر غور ہے، جو سب سے پہلے بلوچستان سے شروع کیا جائے گا۔ پاور ڈویژن کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے زیادہ پیداواری لاگت اور ناقص کارکردگی کے باعث لاکھڑا اور کوٹی بجلی منصوبوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سیف اللہ ابرو کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے پاور ڈویژن کے سیکرٹری راشد محمود نے بتایا کہ دونوں بجلی منصوبوں کے ملازمین کو پیشکش کی گئی ہے کہ انہیں بجلی کی مختلف تقسیم کار کمپنیوں میں یکساں گریڈ کے تحت بھرتی کیا جائے گا، لیکن ان میں سے اکثریت نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمیٹی کے چیئرمین نے مزید کارروائی سے پہلے ملازمین کی شکایت سننے کا فیصلہ کیا۔ کمیٹی نے بلوچستان کے علاقے تربت میں 4 یونین کونسلوں میں اضافی بلوں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے نائجیریا کے صدارتی انتخاب میں کامیابی پر بولا احمد تنوبو کو مبارکباد دی ہے۔ آج ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور نائجیریا کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم ہیں اور منتخب صدر کی زیر قیادت
دفاع، تجارت اور معاشی شعبوں میں ان تعلقات کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ملک کے دیوالیہ ہونے کے حوالے سے خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ آج اپنے مختلف ٹویٹس میں انہوں نے ان خبروں کو افواہیں قرار دیتے ہوئے حقائق کے منافی قرار دیا۔ خزانہ کے وزیر نے کہا کہ تمام بیرونی ادائیگیاں بر وقت کرنے کے باوجود گزشتہ 4 ہفتوں میں اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں تقریباً $1 ارب کا اضافہ ہوا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ غیر ملکی کمرشل بینکوں نے پاکستان کے لیے سہولیات بڑھا دی ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ IMF کے ساتھ ہمارے مذاکرات تکمیل کے قریب ہیں اور توقع ہے کہ اگلے ہفتے سے قبل سٹاف لیول معاہدہ ہو جائے گا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ تمام معاشی اشاریے آہستہ آہستہ درست سمت میں جا رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے مالیاتی پالیسی کا اعلان کر دیا ہے، جس کے مطابق پالیسی ریٹ میں 300 پوائنٹ کا اضافہ کرتے ہوئے شرح سود 20% مقرر کر دی ہے۔ یہ فیصلہ آج مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ کمیٹی نے کہا کہ اس فیصلے کے نتیجے میں اگلے چند ماہ میں مہنگائی بڑھے گی، لیکن پھر اس میں بتدریج کمی آتی جائے گی۔ کمیٹی نے توانائی کی بچت کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت پر بھی زور دیا تاکہ غیر ملکی اکاؤنٹ پر دباؤ کم اور دیگر شعبوں کی درآمدی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ کمیٹی نے کہا کہ ایکسائز ڈیوٹی پر GST میں اضافے، سبسڈی میں کمی، توانائی کی قیمتوں میں اضافے اور کفایت شعاری مہم سے مالی خسارے پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ چین نے تجارتی قرضہ فراہم کرنے والوں اور کثیر جہتی مالیاتی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ معاشی استحکام میں پاکستان کی کوششوں میں مدد کریں۔ بیجنگ میں ایک پریس بریفنگ کے دوران چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے تمام مالیاتی اداروں پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں تعمیری کردار ادا کرنے کے لیے مل کر کوششیں کریں۔ انہوں نے کہا کہ چین اور پاکستان اسٹریٹجک تعاون کے سدا بہار شراکت دار ہیں اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ چین ہمیشہ پاکستان کے ساتھ معاشی اور مالیاتی تعاون کرتا ہے اور مسلسل معاشی ترقی کے حصول، آمدنی کو بہتر بنانے اور خود مختار ترقی کے حصول میں پاکستان کی مدد کرتا ہے۔ خارجہ امور کے بارے میں وزیر مملکت ہنا ربانی کھر نے علاقائی اور عالمی سطح پر تخفیف اسلحہ کے لیے نئی پالیسی سے اس کانفرنس کے اندر باہر دونوں جگہ اعتماد بحال ہوگا۔ تخفیف اسلحہ کے بارے میں کانفرنس کے اعلیٰ سطح کے اجلاس میں ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ مختلف خطوں میں بڑھتے ہوئے عدم توازن کے باعث تصویراتی استحکام ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوجی اخراجات نئی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اور کئی خطوں میں اسلحے کی دوڑ جاری ہے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ جدید جنگ کے نئے اور مہلک ہتھیاروں کو محدود کرنے اور باضابطہ بنانے میں ٹیکنالوجی کی حامل بڑی قوتوں کی جانب سے واضح مزاحمت ہو رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی سلامتی نظام اس بدنظمی کا شکار ہے۔ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ اس ادارے کو عالمی اور علاقائی سطح پر سلامتی اور استحکام کو موجودہ اور نئے خطرات سے نمٹنے کے لیے طریقے تلاش کرنے چاہیے۔ جرمنی کی خارجہ امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر ٹوبیس لینڈر ہفتے سے پاکستان کا پہلا اپنا دورہ کریں گے۔ آج اسلام آباد میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ لیبیا کی بنغازی بندرگاہ کے قریب کشتی کے حادثے میں 7 پاکستانی ڈوب گئے۔ انہوں نے کہا کہ مقامی حکام اور ریڈ کراس کو بین الاقوامی کمیٹی کے تعاون سے میتوں کو پاکستان منتقل کیا جائے گا۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نیو یارک کا دورہ کریں گے، جہاں وہ خواتین میں اسلامی دنیا میں خواتین کے حقوق اور شناخت سے شناسائی کے موضوع پر کانفرنس میں شرکت کریں گے جو بدھ کو منعقد ہوگی۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کانفرنس کا انعقاد خواتین کی حیثیت کے بارے میں اقوام متحدہ کمیشن کے 67ویں اجلاس کے موقع پر پاکستان اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزراء کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے منعقد کرا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ اس ماہ کی 10 تاریخ کو نیو یارک میں اسلاموفوبیا پر ایک تقریب سے بھی خطاب کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے گزشتہ ماہ کے دوران بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی جاری خلاف ورزیوں اور بھارتی فوج کے ہاتھوں 5 کشمیریوں کی شہادت کو بھی اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے خلاف آواز بلند کرتا رہے گا۔ Pakistan will continue to raise its voice against the grave human rights violations in IIOJK. We will also continue to extend political, diplomatic and moral support to our Kashmiri brothers and sisters for the just and peaceful settlement of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions.
भारत से मुतालिक यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब की ताज़ा तरीन रिपोर्ट से मुतालिक सवाल पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट एक मरतबा फिर पाकिस्तान के खिलाफ जहरीली मुहिम में भारत के ज़राए इब्लाग के बाज़ इदारों के मुलव्वस होने से मुतालिक हमारे दरीना मौक़िफ़ की तौसीक है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। नादरा ने इजाज़त आपकी सर्विस मुतारफ़ कराई है, जिसके तहत शहरी अपने ज़ाती आदाद शुमार के इंचार्ज होंगे। ये सर्विस कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड की तस्दीक से पहले शहरियों की मर्जी मांगेगी, जो इस बात को यकीनी बनाएगी कि उनका हसास डेटा हर वक्त महफूज है। चेयरमैन नादरा तारिक मलिक ने सर्विस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि शहरी की मर्जी जांचने का नज़्म नस्क शहरियों की राजदारी के तहफ़्फ़ुज़ और आदाद शुमार की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए उनकी सोच के मुताबिक एक डिजिटल तरीक़ाकार है। तस्दीक के लिए पिन नंबर दाखिल किया जाएगा और नादरा से शहरी के शनाख्ती नंबर की तस्दीक के लिए उसकी मर्जी ली जाएगी। रोटरी इंटरनेशनल की बैनुल-अक़वामी पोलियो प्लस कमेटी ने इंसदादे पोलियो में पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करते हुए कहा है कि गुज़िश्ता 5 माह में मुल्क में पोलियो का कोई केस सामने नहीं आया। ये बात इंटरनेशनल पोलियो प्लस कमेटी के चेयरमैन माइकल के मैकरविन ने अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान से मुलाकात में कही। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 5 माह में कोई नया केस सामने न आना एक बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और दीगर क़यादत का इंसदादे पोलियो में किरदार काबिल तारीफ है। इदारे के काम से मुतालिक सफ़ीर को ब्रीफिंग देते हुए इंटरनेशनल पोलियो प्लस कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि ये इदारा मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए वजारत सेहत और सेहत के सूबाई महकमों के साथ मिलकर काम कर रहा है। पाकिस्तान में अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमेरिकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में इक़्तिसादी बहाली और ज़र तरक्की के प्रोग्रामों की हिमायत जारी रखेगी। इस हवाले से मज़ीद तफसील हमारे पेशावर के नुमाइंदे फलक न्याज से। आज पेशावर में एक तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान में मुतय्यन अमरीकी सफ़ीर डेविड ब्लूम ने कहा कि कबायली अजला समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इस मकसद के लिए यूएसएड का 5 साला मनसूबा शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि यूएसएड के इस मंसूबे से खैबर पख्तूनख्वा के ज़री शोबे को जिद्दत और इस्तेहकाम मिलेगा और इससे 2000 इदारे और 56,000 काश्तकार खानदान मुस्तफीद होंगे। डेविड ब्लूम ने कहा कि गुज़िश्ता साल सैलाब मुतासिरीन की इमदाद और बहाली के लिए $20 करोड़ पाकिस्तान को अदा किए गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के 25 लाख सैलाब ज़दगान की इमदाद की गई है। अमरीकी सफ़ीर ने मजीद बताया कि यूएसएड सैलाब ज़दगान को रोजगार के मौके भी फराहम करेगा। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने अवाम पर जोर दिया है कि वो 7वीं मरदमशुमारी के दौरान अमले के साथ ताउन करें। आज कराची में मीडिया से बातें करते हुए उन्होंने कहा कि अगर लोग मरदमशुमारी की डेटा में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो वो हुकूमत की पॉलिसियों से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सूबे के तमाम कमिश्नर्स ने इस बात को यकीनी बनाया है कि गुज़िश्ता मरदमशुमारी की गलतियों को इस मरतबा न दोहराया जाए। पीपल्स लाइफ फोरम और प्रोग्रेसिव लाइफ अलायंस के नुमाइंदों ने आज बिलावल हाउस लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी ने नुमाइंदों को लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बोलान के पहाड़ों से लेकर गवादर के साहिलों तक बहादुर बलोच अवाम आज मनाए जाने वाले बलोच कल्चर डे के मौके पर मुबारकबाद दी है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हुस्न बलोच तहजीब के रंगों के साथ है और हमारी तारीख बहादुर बलोच अवाम की कुर्बानियों के बगैर नामुकम्मल है। बलोच यौम सकाफत जो आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अमन, मोहब्बत और भाईचारे को फरोग देना है। बलोची सकाफत को उजागर करने के लिए मुतअद्दिद समाजी, सकाफती और सियासी तंजीमों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम तरतीब दिए हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजू ने यौम सकाफत के मौके पर बलोच अवाम को मुबारकबाद दी है। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार ममालिक और आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि वो जम्मू कश्मीर के दरीना मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने में किरदार अदा करें। वाकू में गैर वाबस्ता ममालिक के राबिता ग्रुप के स्टाफ लेवल इजलास से खिताब करते हुए इक़्तिसादी उमूर के वजीर अयाज सादिक ने कहा कि भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुदाखलत, इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और हक की खुद इरादियत से इनकार वहाँ तसादुम की बुनियादी वजह है।
وفاقی وزیر نے کہا کہ جنگوں، عالمی تنازعات اور غیر ملکی قبضوں کے تناظر میں کورونا وبا کی عالمی بحالی پر بات کرنا ناممکن ہے۔ جامع اور تعاون پر مبنی حکمت عملی کی تجویز پیش کرتے ہوئے وفاقی وزیر نے کہا کہ اس میں خوراک کی فراہمی کے ذریعے عالمی تحفظ خوراک کو یقینی بنانا حامل ہونا چاہیے، جس کی 25 کروڑ بھوکے افراد کو ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکمت عملی میں سرمایہ کی قلت کا شکار ترقی پذیر ممالک کے لیے فوری اور مناسب نرم شرائط پر سرمایہ کی فراہمی بھی شامل ہونی چاہیے۔ انہوں نے ترقی پذیر ممالک میں پائیدار اور منصوبہ مضبوط بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے لیے سرکاری اور نجی شعبے سے وسیع پیمانے پر سرمایہ کاری کی فراہمی کی تجویز بھی پیش کی۔ انہوں نے اجلاس کو بتایا کہ گزشتہ موسم گرما میں تباہ کن سیلاب کے براہ راست نتیجے کی صورت میں پاکستان تقریباً مزید 90 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جا سکتے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوج کے ہاتھوں ضلع کپواڑہ کے علاقے کنن پوشپورہ کے رہائشی ایک بے گناہ نوجوان کے زیر حراست قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ عبدالرشید ڈار نامی شہری کو بھارتی فوج نے گزشتہ سال 15 دسمبر کو اغوا کیا تھا۔ ان کی لاش گزشتہ روز ضلع کے علاقے زرہامہ میں جنگل سے برآمد ہوئی تھی۔ بھارتی پولیس کی طرف سے گزشتہ شام راشد ڈار کی میت اہل خانہ کے حوالے کیے جانے کے بعد شہید کے آبائی علاقے میں لوگوں نے زبردست مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے بھارت مخالف نعرے لگائے اور راشد ڈار کے اغوا اور بعد ازاں حراست قتل میں ملوث بھارتی فوجیوں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں غلام احمد گلزار، خادم حسین اور سبت شبیر قمی نے سری نگر میں اپنے بیان میں کہا کہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں بے گناہ نوجوانوں کا زیر حراست اور جعلی مقابلوں میں قتل معمول بن چکا ہے۔ انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کی طرف سے جاری جنگی جرائم کا نوٹس لے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ وہ عبدالرشید کی مست شدہ لاش دیکھ کر انتہائی رنجیدہ ہوئیں۔ ادھر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے سری نگر میں ایک بیان میں پارٹی چیئرمین شبیر احمد شاہ اور دیگر حریت رہنماؤں کی مقبوضہ جموں کشمیر اور بھارت کی مختلف جیلوں میں مسلسل غیر قانونی نظر بندی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ سکھوں کی نمائندہ تنظیم سکھس فار جسٹس نے G20 ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ سکھوں کے خالصتان ریفرنڈم کے ذریعے بھارت سے علیحدہ وطن کے حصول کے حق کی حمایت کریں۔ یہ مطالبہ خالصتان کے قیام کی مہم کی قیادت کرنے والی تنظیم سکھس فار جسٹس نے نئی دلی میں G20 ملکوں کے وزراء خارجہ کے سربراہ اجلاس کے بعد ان کو لکھے گئے ایک کھلے مراسلے میں کیا۔ سکھس فار جسٹس نے مطالبہ کیا کہ بھارت کے آئین کے مطابق بھارت ایک ملک نہیں بلکہ ریاستوں کا اتحاد ہے اور اس کی توثیق ریاستوں کے عوام کی مسلسل خواہش پر ہے۔ تنظیم نے کہا کہ سن 1948 سے سکھ جو پنجاب کی ریاست میں اکثریت میں ہیں اپنے علیحدہ وطن خالصتان کے قیام کے لیے بھارت سے علیحدگی کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن مودی حکومت نے خالصتان ریفرنڈم کو مسترد کر دیا ہے اور الگ وطن کے قیام کے لیے سکھوں کی پرامن تحریک کو تشدد کے ذریعے دبا رہی ہے۔ سکھس فار جسٹس نے گروپ 20 کے ملکوں پر زور دیا کہ خالصتان ریفرنڈم کے خلاف بھارت کے تشدد کے استعمال کا نوٹس لیا جائے۔ بھارت گروپ 20 کے ملکوں پر زور دیتا رہا ہے کہ وہ خالصتان کے حق میں سرگرمیوں پر اس بنیاد پر پابندی لگا دیں کہ خالصتان ریفرنڈم بھارت کی علاقائی سالمیت کے لیے خطرہ ہے۔ امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں نے گروپ 20 کے ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے روس پر دباؤ برقرار رکھیں، جس سے دنیا کا امن خطرے میں ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ انتونی بلنکن نے نئی دلی میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کے ساتھ ملاقات کے بعد کہا کہ ہم روس سے کہتے رہے ہیں کہ وہ جارحانہ جنگ ختم کریں اور عالمی امن اور معاشی استحکام کے لیے یوکرین سے انخلا کریں۔ روس نے خبردار یہ کیا ہے کہ یوکرین جنگ میں امریکہ اور نیٹو کی شمولیت سے تباہ کن نتائج برآمد ہونے کا خطرہ ہے۔ روس کے نائب وزیر دفاع سرگئی رگبوف نے جنیوا میں تخفیف اسلحہ کے بارے میں کانفرنس میں بتایا کہ جنگ کو مزید توسیع دینے کی امریکہ اور نیٹو کی پالیسی کے باعث انتہائی سنگین تصویراتی خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بڑھتی ہوئی شمولیت ایٹمی طاقتوں کے تباہ کن نتائج کے حامل براہ راست تصادم کے خطرے سے بھری ہوئی ہے۔ ریڈیو پاکستان آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔
پاکستان سپر لیگ کے 18ویں میچ میں لاہور قلندرز نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 14.2 اوورز میں 101 رنز بنائے تھے اور اس کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل کوئٹہ گلیڈیٹرز نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے کپتان شاداب خان نے کہا ہے کہ وہ پاکستان سپر لیگ میں تیز ترین سنچری بنانا چاہتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی ٹیم بے خوف ہو کر اور جارحانہ کرکٹ کھیلے گی اور اس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہوئے ٹیم کے کم رنز پر آؤٹ ہونے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ راولپنڈی میں پی ایس ایل میچز کے لیے جامع سیکیورٹی فراہم کی جا رہی ہے۔ راولپنڈی ضلعی پولیس نے پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے لیے 5000 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے ہیں۔ راولپنڈی سرکل میں ٹریفک کی روانی بحال رکھنے کے لیے تقریباً 400 ٹریفک وارڈنز اور افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر میچز کے دوران ٹریفک کی روانی کے لیے جامع ٹریفک پلان وضع کیا گیا ہے۔ انتظامات کی نگرانی کے لیے 3 کنٹرول رومز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ پی ایس ایل کے تماشائیوں کے لیے خصوصی شٹل سروس فراہم کی جا رہی ہے۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر شاہد خان آفریدی اور عبدالرزاق نے پہلی سندھ پریمیئر لیگ کا اجرا کیا ہے۔ شاہد خان آفریدی نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ پی ایس ایل صوبہ سندھ میں کرکٹ ٹیلنٹ کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ سندھ پریمیئر لیگ کا مقصد صرف کرکٹ کے کھیل کو فروغ دینا نہیں بلکہ ہمارے نوجوانوں کو بااختیار بنانا اور صوبے کے روشن مستقبل کی تعمیر بھی ہے۔ پی ایس ایل کے صدر عارف ملک نے کہا کہ لیگ کراچی سے شروع ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لیگ کا پہلا ٹورنامنٹ کراچی میں منعقد کر رہے ہیں جس کے بعد آئندہ سال یہ حیدرآباد میں بھی ہوگی۔ اولمپک ای سپورٹ سیریز 2023 جاری ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے ایک پریس ریلیز کے مطابق ابتدائی طور پر ایونٹ میں 9 کھیلوں کو شامل کیا گیا ہے۔ تیر اندازی، بیس بال، شطرنج، سائیکلنگ، رقص، موٹر سپورٹس، کشتی رانی، تائیکوانڈو اور ٹینس کے مقابلے اولمپک کا حصہ ہیں۔ اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام ویمن لیگ کے 3 نمائشی میچ 8، 10 اور 12 مارچ کو پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن نے نیشنل جونیئر ٹیم کے چناؤ کے لیے 4 رکنی سلیکشن کمیٹی تشکیل دی ہے جس کے سربراہ محمد ریاض ہوں گے جبکہ اعجاز الحق، انوار احمد اور قرۃ العین ممبر ہوں گے۔ سلیکشن 12 مارچ کو ہوگی۔ اور ڈی جی سپورٹس پنجاب طارق قریشی کی زیر صدارت بدھ سے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں شروع ہونے والے جشن بہارنگ کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ شہر کے مختلف مقامات پر اس میلے میں رنگ برنگے تفریحی پروگرام اور کھیلوں کے مقابلے ہوں گے۔ یہ تھیں کھیلوں کی خبریں۔ اور اب بلیٹن میں شامل کرتے ہیں تجارتی خبریں۔ سیالکوٹ ایوانی صنعت و تجارت کے صدر عبدالغفور ملک نے کہا ہے کہ شرح سود میں اضافے سے مقامی درآمد کنندگان اور برآمد کنندگان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہوں گی۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ شرح سود میں انتہائی اضافے کے سیالکوٹ کے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباری اداروں کے شعبے پر منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرمایہ کار بینکوں سے قرض لینے اور کئی نیا کاروبار شروع کرنے کے بجائے اپنے زر مبادلہ سے سود لینے کو ترجیح دیں گے۔ پاکستان ٹیکس ایڈوائزر ایسوسی ایشن کے ایک اعلیٰ عہدیدار امانت بشیر نے ٹیکس اصلاحات کا کام نجی شعبے کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی برآمدات میں اضافے کے لیے کہ یہ بغیر کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا، اس لیے اقتصادی پالیسیاں متعارف کرائی جائیں اور تمام برآمدی شعبوں کو سہولت فراہم کی جائے۔ پنجاب حکومت نے ای آبیانہ اسکیم سے 1 ارب روپے سے زیادہ وصول کیے ہیں۔ یہ بات پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے چیئرمین فیصل یوسف کے زیر صدارت لاہور میں ہونے والے اجلاس میں بتائی گئی۔ میرا کراچی ہم آہنگی کا مرکز کے عنوان سے 18ویں نمائش کل سے ایکسپو سینٹر کراچی میں شروع ہوگی جو 3 دن تک جاری رہے گی۔ نمائش کا اہتمام کراچی ایوان صنعت و تجارت نے کیا ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا اور KSE 100 انڈیکس 258 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 40,670 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 152 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل 167 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 12 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 313 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا جس میں 160 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 182 میں کمی جبکہ 23 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ سیفائر ٹیکسٹائل کمپنی کی حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 74 روپے کا اضافہ جبکہ یونیلیور فوڈز کی حصص کی قیمتوں میں 499 روپے کی کمی ہوئی۔
نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان آج شرح تبادلہ کچھ اس طرح سے رہی کہ امریکی ڈالر 263 روپے 44 پیسے جبکہ اس کی قیمت فروخت 269 روپے 27 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت قریب 316 روپے 25 پیسے اور قیمت فروخت 323 روپے 27 پیسے، یورو 280 روپے 99 پیسے قیمت خرید جبکہ قیمت فروخت 286 روپے 67 پیسے، سعودی ریال 70 روپے 12 پیسے قیمت خرید جبکہ قیمت فروخت اس کی 71 روپے 85 پیسے، UAE درہم 72 روپے 19 پیسے اور قیمت فروخت 73 روپے 33 پیسے، جاپانی ین 1 روپے 93 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 1 روپے 97 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,77,040 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 82,504 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 62,770 میٹرک ٹن برآمدی، 19,734 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ ممتاز اردو شاعر سید ناصر رضا قاسمی کی آج 51ویں برسی منائی گئی۔ مزید تفصیل سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں۔ ناصر قاسمی 8 دسمبر سن 1925 کو امبالہ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اوراق نو، ہمایوں اور خیال کی مجلس سے ادارت میں شامل رہے اور پھر اپنی وفات تک ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے۔ سن 1954 میں ان کا پہلا شعری مجموعہ برگ نئے شائع ہوا، جس نے شائع ہوتے ہی انہیں اردو غزل کے صف اول کے شعراء میں لا کھڑا کیا۔ گئے دنوں کا سراغ لے کر کدھر سے آیا کدھر گیا، وہ عجیب مانوس اجنبی تھا مجھے تو حیران کر گیا وہ۔ ان کے دیگر شعری مجموعے دیوان، پہلی بارش، نشاط خواب اور سر کی چھایا اور مضامین کا مجموعہ خشک چشمے کے کنارے ان کی وفات کے بعد شائع ہوئے۔ دوستوں کے درمیان وجہ دوستی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو کے چند بڑے شاعروں کے الگ الگ منتخبات بھی مرتب کیے، جن میں میر، نذیر، ولی اور انشاء سر فہرست ہیں۔ ناصر کیا کہتا پھرتا ہے۔ ناصر قاسمی کا شمار اردو کے صاحب اسلوب شعراء میں ہوتا ہے۔ اور اب خبرنامے میں شامل کرتے ہیں سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ جامعہ کراچی کے شعبہ فوڈ سائنس کے طلباء نے جدید ٹیکنالوجی پر مشتمل گھریلو برقی آلات تیار کر لیے ہیں۔ کم خرچ بالا نشین آلات گھریلو کام کاج، کھانے پکانے اور محفوظ رکھنے کے لیے سہولت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ توانائی کے بحران سے نمٹنے کے میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایئر فرائر ہے جو کہ صرف ایک قطرہ تیل کے ساتھ کھانے کے ارد گرد گرم ہوا گردش کر کے صحت مند کھانا پکانے کی سہولت فراہم کرتا ہے۔ سائنسدانوں کو کہنا ہے کہ ماحول دوست فضائی سفر کی حقیقت بننے سے قبل برطانیہ کو نفت زرعی زمین بائیو ایندھن کو اگالنے کے لیے استعمال کرنی ہوگی۔ سائنسدانوں کے مطابق ان کا کہنا تھا کہ مکمل طور پر ماحول دوست برطانیہ کے ایویشن کا شعبہ 2050 تک ہو جائے گا، اور یہ بھی کہا کہ احساس ندامت سے خالی پروازیں ہماری پہنچ میں ہیں۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات عمران احمد صدیقی سے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ بارش پٹن میں 46 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، جبکہ معلم جبہ میں 20 ملی میٹر، دروش میں 17، کالام میں 14، بالاکوٹ میں 11، کاکول میں 9، پارا چنار میں 7، سید الشریف میں 4۔ اس کے علاوہ کشمیر میں گڑی دوپٹہ کے مقام پر 10 ملی میٹر، مظفر آباد میں 7، بلوچستان میں کلات میں 9 ملی میٹر، ذوب میں 8، سبی میں 5، کوئٹہ میں 1، مری میں 9، بگروٹ میں 8 اور گلگت میں 2 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے بجلی چوری اور ترسیلی نقصانات کے خاتمے کی جامع حکمت عملی وضع کرنے کے لیے کابینہ کی خصوصی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے اگلے 2 ماہ کے لیے شرح پالیسی میں 300 پوائنٹ اضافہ کرتے ہوئے 20% کر دیا ہے۔ اور نادرا نے اجازت آپ کی سروس متعارف کرائی ہے، جس کے ذریعے شہری اپنے قومی شناختی کارڈ کی جانچ پڑتال کے لیے اپنی تصدیق کریں گے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے عادل افتخار، سپروائزر شعبہ اردو شبنم بٹ، مدیر ہوم ڈیسک عبدالحمید ملک،
मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर खेल की खबरें मुकद्दिस रऊफ, मुदीर तिजारत साइंस और फन की खबरें इलियास सफदर, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद रिजवान, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और इसी के साथ खबरनामे की टीम इरफाना शाहीन और अब्दुल कदीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।